آئیے ناظرین، اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں رحیم یار خان میں، جہاں پر معروف قانون دان احمد سجاد فرحان بلالی ایڈوکیٹ صدر ینگ لائرز فورم جنوبی پنجاب ضلع رحیم یار خان و چیف آرگنائزر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ اور ساجد محمود رفیقی ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ و دیگر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں رحیم یار خان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایشو کے اوپر یہاں بیٹھے ہیں پریس کانفرنس کے لیے، اور پنجاب کالج کے اندر ایک ٹیلنٹ ایوارڈ کے نام کے اوپر فحاشی رقص و سرور کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ اس کے خلاف مختلف مکاتب فکر اور اس کے اندر جماعت اسلامی کے سٹی امیر فیصل جاوید صاحب اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے CEO سجاد احمد بلالی فرحان ایڈوکیٹ اور ساجد رفیقی ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ہمارے پاس مختلف جو والدین ہیں کالج کے اندر جو طالبات خصوصاً پڑھتی ہیں، ان کی طرف سے یہ ہمیں شکایت موصول ہوئی ہیں کہ یہاں پر پچھلے سال بھی انہوں نے ایک اس طرح کا کنسرٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کے اندر بچوں کو زبردستی لایا گیا۔ اس حوالے سے ہم اس جو پنجاب کالج کے اندر رقص و سرور کی محفل ہو رہی ہے اس کے خلاف آج ہم یہاں موجود ہیں۔ تو آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں احمد سجاد فرحان بلالی ایڈوکیٹ جو کہ CEO ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم کے اوراق پہلے بھی جلے تھے بارہا، جسم کے اوراق پہلے بھی جلے تھے بارہا، شہر میں یوں ہر قدم لیکن کبھی بکھرے نہ تھے۔ ہمارے شہر کے اندر یہ درسگاہوں میں جو سیکولر طبقہ ہے، جو فحاشی اور عریانی پھیلانا چاہتا ہے، ہم ان کو وارن کرتے ہیں کہ درسگاہیں مادر علمی کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہاں پہ علم و ادب اور فنون سکھائے جاتے ہیں، لیکن اس طریقے سے یہ ناچ گانے کی اور یہ ایک جس کو ایڈوانس مجرا کہتے ہیں وہ کیا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے آئین کی تقدس کی پامالی کے مترادف ہے۔ یہ دیکھیے کہ جو آن لائن یہ پبلش ہو رہا ہے کہ میں کچھ پڑھ دوں تو ہمارا سر شرم سے جھک جائے گا کہ تیرا مکھڑا میں تکی جاواں۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیے راتاں دی نیند اڑاوے بلو نی تیرا لال گھگرا، یہ رہ گیا ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے۔ ہمارے والدین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ اس پر تحفظات کا اظہار کرتی ہیں، اور رحیم یار خان کے غیور عوام، حمیت رکھنے والے عوام جو ہیں وہ اس امر کو کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ قابل مذمت ہے، قابل گرفت ہے۔ محترم ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان صاحب، جناب ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز صاحب اور یہاں پہ ڈائریکٹر کالجز، ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو بند کروایا جائے، یا اس مجرا، یہ ناچ، یہ رقص و سرود کی محفل کو اس میں سے مائنس کیا جائے۔ کیا ٹیلنٹ ایوارڈ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ کیا میرے وطن کے ہیروز جو ہیں وہ کیمرے کے سامنے تھرکنے والے لوگ ہی رہ گئے ہیں؟ صدیق کی صداقت کا سبق دینے والے کہاں ہیں؟ فاروق کی عدالت، عثمان کی حیا، علی کے جوہر و سیف پلے باندھنے والے کہاں ہیں وہ درسگاہیں؟ ہمیں ان کو جو ہے وہ ہم وارن کرتے ہیں، اور توحید عالم صاحب نے اس پہ یہ کہا کہ جائیں، اور انہوں نے بڑے متکبرانہ انداز میں کہا ہے کہ آپ سے جو بن پڑتا ہے آپ کر لیں، ہم یہ ڈانس کلچر کریں گے ہی کریں گے۔ پچھلی دفعہ DPO صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ عوام بھی جانتی ہے کہ بے لباس جو ڈانسر تھیں وہ نکل کے، جنہوں نے سادے قلم میں پناہ لی اور اس کے پیچھے لوگ گئے اور وہاں پہ فائرنگ ہوئی، ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں۔ قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے، اس کو نکالنا چاہتے ہیں، پھر جو مرضی کریں۔ تو ہم اس کو ببانگ دول ہر طریقے سے روکیں گے، اور ہم ان سے کہتے ہیں
کہ اپنے اس پروگرام میں سے یہ ناچ گانا کلچر مجرا کلچر بند کیا جائے. جناب فیصل جاوید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ابھی آپ کے سامنے احمد سجاد صاحب بتا رہے تھے. اصل میں بنیادی طور پہ جو معاملہ ہے، بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک کلچر بنانے کی اور ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تعلیمی اداروں کے اندر کہ میوزیکل کنسرٹ اور یہ اس طرح کے پروگرامات کو فروغ دیا جائے، اور جس کی بنیاد پہ نیچے جو ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دن بدن جس طرف جا رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہمارا سٹانس یہی ہے. ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اور ڈائریکٹر کالجز کو بھی اپنی درخواست جو ہے وہ موو کر دی ہے. ہماری گزارش یہی ہے کہ تعلیمی ادارے جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں اور تعلیمی اداروں کا جو مقصد ہے کہ یہاں پر تعلیم کا فروغ ہو، یہاں پر بچوں کی تربیت کی جائے، اس کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنا انہی تعلیمی اداروں کا مقصد ہونا چاہیے اور انہی تعلیمی اداروں کا فرض ہونا چاہیے. ہم نے یہی بات بتانے اور اسی بات پہ ڈائلاگ کرنے کے لیے جو ہے وہ پنجاب کالج کے پرنسپل صاحب کے پاس بھی گئے. ان سے بھی یہی بات کی ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ تعلیم کو فروغ دینا ہے. انہوں نے جو بھی اپلیکیشنز موو کی ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی اور ڈسٹرکٹ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کو بھی، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم یوتھ ٹیلنٹ فیسٹیول کر رہے ہیں، جبکہ جتنے بھی ان کے آفیشیل فیس بک پیجز ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں اس پہ میوزیکل فیسٹیول کی جو ہے وہ بہت زیادہ رونمائی بھی ہو رہی ہے اور اسی کو یوز کر رہے ہیں کہ میوزیکل فیسٹیول ہو رہا ہے. تو یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. یوتھ فیسٹیول ایک علیحدہ چیز ہے اور میوزک فیسٹیول ایک علیحدہ چیز ہے. انہوں نے جہاں پہ بھی اجازت لی ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سے اجازت لی ہو یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اجازت لی ہو، تو وہ یوتھ فیسٹیول کا نام یوز کر کے لی ہے، میوزک فیسٹیول کے نام سے انہوں نے اجازت نہیں لی. تو ہمارا سٹانس اور موقف یہی ہے کہ تعلیمی ادارے تعلیم کے فروغ کے لیے ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے ہیں، نہ کہ ناچ گانوں کے لیے ہیں. ناچ گانوں کے لیے اور بہت ساری جگہ موجود ہیں، وہاں پر کرتے بھی ہیں اور ہوتی بھی ہیں، ہم ان کو نہیں روک رہے. ہم جو چیز روک رہے ہیں اور جس پہ بات کر رہے ہیں وہ تعلیمی اداروں کے لیے بات کر رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں کا یہ کام نہیں ہے اور تعلیمی اداروں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہماری گزارش ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یہی ہے کہ اس پروگرام کو روکا جائے، اور والدین کی جو درخواستیں آئی ہیں، والدین جو رابطہ کر رہے ہیں کہ اس بے حیائی کے پروگرام کو روکا جائے، اس پر جو ہے وہ انتظامیہ کو عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ساجد محمود رفیقی صاحب، ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ ڈویژن بہاولپور. ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کبھی بھی اس قوم نے ترقی نہیں کی کہ جو قوم اپنے آپ کو اس طرح کی لغو حرکات میں جو ہے وہ داخل کر لیتی ہے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. آج اگر ہم اپنے ملک کے جو معمار ہیں ان کے لیے کچھ کریں گے تو کل وہ ہمارے ملک کا ایک قیمتی اثاثہ جو ہے وہ بن سکیں گے. تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس لیول پر، خاص طور پر کالجز کی سٹیج پر، یہ ناچ گانے کا جو کلچر ترویج پا رہا ہے اسے فی الفور روکا جانا چاہیے. اس سلسلے میں اس سے قبل بھی سیکٹری ایجوکیشن کی طرف سے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ شائع ہوا تھا کہ تمام تر گورنمنٹ کالجز اور جتنے بھی پرائیویٹ یا سیمی گورنمنٹ کالجز ہیں ان میں قطعی طور پر جو ہے وہ ایسے پروگرامز کا انعقاد نہیں کیا جائے گا جس میں ناچ گانے کا کلچر ہو، جس میں اس انداز سے جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ ایسے پریزنٹیشنز جو ہے وہ دی گئی ہوں کہ جس سے فحاشی کا عنصر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہو. اس پر پہلے بھی جو ہے وہ یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، باقاعدہ طور پر بین ہے. تو لہٰذا اس نوٹیفیکیشن کے تحت ہی ہم جو ہے وہ ڈی سی رحیم یار خان سے جو ہے وہ اس بات پہ پرزور طور پر جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ فی الفور جو ہے وہ اس نوٹیفیکیشن پر جو ہے وہ عمل درآمد کروائیں اور اس طرح کے یہ ناچ گانے کے پروگرام جو یوتھ فیسٹیولز یا یوتھ ٹیلنٹ پروگرامز کے ناموں سے جو ہے وہ مشتہر کر کے ان کے کوئی دیگر مقاصد جو ہے وہ پورے کیے جاتے ہیں ان کے اگینسٹ ایکشن لیا جانا چاہیے. ابھی یہ پروگرام منعقد نہیں ہوا، اس پروگرام کے منعقد ہونے میں کچھ دن جو ہے وہ باقی ہیں، تو اس میں
जब तक कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने प्रोग्राम का मुकम्मल एजेंडा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, डीसी रहीम यार खान को और डीपीओ रहीम यार खान को नहीं दे देता और बाकायदा उसकी जो है अप्रूवल नहीं ले लेते, और उसमें किसी तरह के इस नाच गाने के प्रोग्राम का जो है वो कतन भी जो है उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इसको माइनस करते हुए अगर वो यूथ के टैलेंट और फेस्टिवल्स का इनकाद किया जा रहा है तो वो बेहतर अंदाज में किया जाना चाहिए। इसमें बाकायदा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए, इनका एजेंडा जो है वो शाया होना चाहिए, लेकिन वो एजेंडा जो है वो गवर्नमेंट को कुछ और दिया जा रहा है और जो पसे पर्दा जो काम किए जा रहे हैं वो कुछ और किए जा रहे हैं। जब इस तरह की प्रोग्राम से कबल ही ये इनकी तशहीर जो है वो जारी है, तो ये फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म की तशहीर की जा रही है, इसमें मैं डीपीओ रहीम यार खान और डीसी रहीम यार खान से जो है रिक्वेस्ट करता हूं कि वो फिलफोर एक्शन ले। ये तमाम तर मवाद जो है वो सोशल मीडिया से कलेक्ट किया जाए और कलेक्ट करते हुए इन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो कार्रवाई की जाए, और अगर ये किसी तरीके से बाज नहीं आते तो इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए जो है वो ऊपर चांसलर या सेक्रेटरी एजुकेशन को जो है वो प्रॉपरली जो है वो मूव किया जाना चाहिए, ताकि ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए और इसके बाद नेक्स्ट कतन भी कोई दीगर इदारा भी इस तरह की हरकत करने के बारे में कतई तौर पर ना सोच सके। बहुत शुक्रिया। सजाद महमूद साहब, चेयरमैन तहरीक हक दो रहीम यार खान। सारी बातें आपके सामने हो चुकी हैं। आज हम जब प्रिंसिपल के पास गए और उनका तकब्बुर देखा तो हमें ये महसूस हुआ कि शायद वो अपने शहर की अमन व अमन ख़राब करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास वालिदैन की कंप्लेंट्स भी हैं और वो चाह रहे हैं कि इसको रोकने के लिए जो कानूनी रास्ते होंगे, जो आइनी रास्ते होंगे और जो जमहूरी रास्ते होंगे और जो एहतजाज के रास्ते होंगे, इंशाअल्लाह इसको रोकने के लिए हम हर हद तक जाएंगे। जज़ाकल्लाह।